بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی بستی میں نبی کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ وہ نبی کے ذکر کی محفل نہیں سجائی جاتی۔ آپ کو معلوم ہے جس جگہ پر ذکر خدا نہیں ہوتا وہاں شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ جس بستی میں انسان نہیں رہتے وہاں شیطان اور جنات کا بسیرا ہو جاتا۔ جن بستیوں میں اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل نہیں ہوتی، معلوم ہے آپ کو، وہ ان بستیوں میں برکت بسیرا نہیں کرتی۔ لوگوں، یہ وہ محفلیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنت کی کیاری ہے، اس میں آنے والوں آیا کرو، سنا کرو، بیٹھا کرو، تو چر لیا کرو، جو سنانے والے سنائیں سن لیا کرو، اس پر عمل کر لیا کرو۔ یہ جنت کی کیاری بتائی ہے میرے نبی نے۔ ان محفلوں کو جنت کی کیاری، یہ چھوٹی موٹی محفلیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی محفل ہے۔ اے جلسے میں آنے والوں، تم اپنے گھر ہوتے، سو جاتے یا کہیں باتوں میں لگے ہوتے، خدا کی قسم یہ ٹائم گزر جاتا، لیکن یہ جتنا ٹائم یہاں زمین پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کا جلسہ سن رہے ہو، یہ ٹائم میدان محشر میں خدا کی قسم تمہارے نیکیوں کے پلے کو بھاری کر دے گا۔ اس سے بڑھ کے تمہیں اور کیا چاہیے؟ میدان محشر میں نیکیوں کے پلے کو یہ ٹائم تمہارا بھاری کر دے گا۔ ایک ایک نیکی کی میدان محشر میں ضرورت ہوگی۔ بندہ چاہے گا کاش میری کوئی ایک کام ایسا نکل آئے کہ جس کی وجہ سے میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے۔ لوگوں، ترس رہا ہوگا، نیکیاں مانگے گا، کوئی باپ سے، کوئی ماں سے، کوئی بھائی سے، کوئی دوست سے، کوئی خاندانی سے، کوئی رشتہ دار سے، لیکن اس وقت کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ جن کے لیے تم نے خون بہائے تھے، جن کے لیے تم نے پسینے بہائے تھے، لوگوں وہ بھی تمہیں آج ایک نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میدان محشر ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے بھیجے ہانڈی کی طرح کھول رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تب کر تانبے کی طرح ہو گئی ہوگی، رب وحدہ لا شریک جلال میں ہوگا۔ اس وقت نہ کوئی سایہ دار درخت ہوگا، نہ کسی کا سایہ ہوگا، بڑی مفلسی اور بڑی بے کسی کا عالم ہوگا۔ جلسے میں آنے والوں، اس وقت یہ دنیا کی ساری زندگی تمہیں بڑی بری لگے گی۔ ہائے، یہ جو دنیا کی زندگی تھی، ہم نے اس دنیا کی زندگی میں مولا کو بھولا، اور ہم دنیا کی زندگی میں ایسے کھو گئے کہ ہم رب کو بھول گئے۔ کاش یہ زندگی ہم نے ایسی نہ گزاری ہوتی، کاش ہم نے اپنی زندگی سجدے کر کے گزاری ہوتی، اپنے رب کو یاد کر کے گزاری ہوتی، کاش ہم نے نبی کا ذکر کر کے گزاری ہوتی، کاش ہم نے زندگی کے لمحے ایسے گزارے ہوتے جو آج اس دن کام آ جاتے۔ اس وقت بڑا افسوس کرو گے تو بڑی مشکل سے تمہارے نامہ اعمال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ آپ نے مسجد کے سامنے بیٹھ کر ایک سیرت مصطفیٰ کا جلسہ سجایا ہوگا، اور اس جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، لوگوں ان کے نامہ اعمال میں یہ رات آئے گی، فرشتے پڑھ کے سنائیں گے، مولا یہ گناہگار ضرور ہے، خطا کار ضرور ہے مولا، لیکن ایک رات ایسی بھی ہے کہ یہ سیمرا لاڑ پور میں بیٹھ کر مسجد کے سامنے اس نے ایک نبی کی سیرت کا جلسہ سجایا تھا، جس میں علماء کو بلا کر نبی کا ذکر کرایا تھا۔ اس میں بیٹھ کر بارش ہو رہی تھی، لیکن اس نے بارش کی پرواہ نہ کی تھی۔ اس وقت نیند آ رہی تھی، نیند کی پرواہ نہ کیا تھا، یہ جلسے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سن رہا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر رب کو تمہارا یہ بیٹھنا، یہ ذکر سننا اگر پسند آ گیا، رب کی رحمت کو جوش آئے گا، رب تمہیں بخشش کا پروانہ دے دے گا۔ اسے چھوٹا نہ سمجھے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اب بھی بول رہے ہو تم لوگ، یہ موبائل بند کرو، چلو دیکھو تمہارے موبائل میں نہ کوئی ویڈیو بن پائے گی، نہ آواز صاف آ پائے گی۔ جو یہ چینل چل رہے ہیں انہی سے کل کو ویڈیو آپ دیکھ لینا، سمجھ رہے ہیں ہم؟ یہ ساری ویڈیو چینلوں پہ آ جاتی ہیں، آپ دیکھ لیتے۔ میں اوریجنل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پھر بھی آپ موبائل کو ہی دیکھ رہے ہیں، یہ بے وقوفی ہے تمہاری یار۔ جب میں نہ ہوں تب مجھے موبائل میں دیکھنا، اور جب میں ہوں آپ کے سامنے تو پھر کیوں موبائل میں دیکھ رہا ہو؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب میں چلا جاؤں گا نا تو صبح سے موبائل میں دیکھنا، جتنی چاہو ویڈیو دیکھنا، یہ سب آ جائیں گی، لیکن اب صرف مجھے دیکھو، میری بات سامنے سے سنو۔ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں، اٹھا بیٹھا بھاگ دوڑ
باتیں گفتگو بالکل ختم کر دو، بالکل سناٹے کے ساتھ میری گفتگو سنو، جتنی دیر میں بولوں اتنی دیر محبت سے سنو۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ بولنا چاہیں گے نا تو سننا چاہیں گے، میں آدھا گھنٹہ ہی سنا کے چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں، میں تو روزانہ تقریریں کرتا ہوں، آپ آج نہیں سنیں گے میں کل کہیں اور جگہ کر لوں گا، میں کل بھی کہیں سے تقریر کر کے آیا ہوں، مجھے تو روزانہ بولنی ہے، میں تو پورا اکتوبر پورا نومبر کوئی تاریخ ہی خالی نہیں ہے، مجھے تو روز بولنا ہے، آپ سنو گے تو بھائی سنا دوں گا، نہیں سنو گے تو میں کل کہیں اور جا کے سنا دوں گا۔ آپ یہ نہ سوچیں، ہاں سمجھ رہے ہیں، مجھے کوئی اتنا وہ نہیں ہے، آپ جتنی دیر سنیں محبت سے سن لیں۔ میری ماں بہنیں بھی بڑی محبت سے بیٹھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ بھی بات نہ کرنا، آپ بھی بات نہ کرنا، محبت سے آپ جلسہ سنتے رہنا۔ اور نوجوان بچوں بیٹا ادھر سامنے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سمجھ رہے ہیں آپ، دیکھیے اللہ کا کرم، دیکھیے بارش نہ تو اتنی آئی ہے کہ آپ بھاگیں اور بالکل بند بھی نہیں، تھوڑی تھوڑی چل رہی ہے، یہ بھی رب کا کرم ہے اور یہ بھی رک جائے گی انشاءاللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ، سارا مجمع بولے یا رسول اللہ، سارا مجمع ہاتھ لہرا کے بولے سرکار کی آمد، ہاتھ لہرا کے بولے سرکار کی آمد، ہاتھ لہرا کے بولے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب لگ رہا کہ آپ میں بہاریں آئی ہیں، آپ کی سماعتوں میں ایک توانائی آئی ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے بھائی شاعر اسلام نعیم اختر نینی تال سے، دیکھیے آپ لوگ خاموش نہیں ہو رہے، بڑا عجیب سا منظر ہے آپ لوگوں کا، یہ میں نہیں بول پاؤں گا اس طرح سے، آپ نہیں خاموش ہو رہے، اس لیے آپ سے بہتر تو یہ ماں بہنیں ہیں، عورتیں خاموش بیٹھی ہیں، یہ کمال کی بات ہے، سمجھ رہے، عورتیں خاموش بیٹھی ہیں یہ کمال کی بات ہے، آپ مرد ہو کے نہیں خاموش بیٹھے ہو، یہ بڑے افسوس کی بات ہے یار، تھوڑی دیر خاموشی سے سن لو۔ اور یہ بچے اگر بولیں نا تو ان کو یہاں سے نکال ہی دو تو بہتر ہے، کیونکہ بڑے لوگ جو ہے نا آپ آگے بچوں کو کر دیتے پھر یہ شور مچاتے، جمعہ کے دن بھی جب نماز ہوتی ہے نا تو یہ بڑوں تک کی نماز خراب کرتے ہیں، ان بچوں کو ایک سائیڈ میں کھڑا کر دیا کرو اور ان کو سمجھایا کرو پیار سے کہ بیٹے بولتے نہیں، یہ مسجد میں آئے تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بولنا گناہ ہے، بچوں کو یہ باتیں بتایا کرو، بیٹے جلسے میں جا رہے ہو نا تو وہاں بولنا مت، آپ خاموشی سے سننا، اس لیے کہ یہ خود تو سنیں گے نہیں، آپ کو بھی نہیں سننے دیں گے۔ آپ بس ماشاءاللہ آپ چچا کھڑے ہو گئے، ذرا توجہ دینا، اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے اور آپ سنیں، بہت اچھی نظامت آپ سنیں، نعیم بھائی کو آپ نے بہت اچھا سنا ماشاءاللہ، ہے نعیم بھائی بیٹھے، اچھا ماشاءاللہ، تو آپ نے سنا بہت اچھا، آپ بڑی محبت میں مجھے بھی سننے آئے ہو اور آپ کھڑے ہو کر بھی ماشاءاللہ سن رہے ہیں، یہ محبتیں ہیں آپ کی، اور اگر یہ شاید بارش کا موسم نہ ہوتا تو مجمع اور بہت زیادہ ہوتا، لیکن ایک بات میں بتاؤں، اللہ اس کے رسول کا ذکر وہی سنتا ہے جسے اللہ اس کا رسول چاہتا ہے نا، بارش ہو رہی ہے آپ کو پھر بھی بلا لیا، اللہ چاہتا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، آپ مجھے سننے نہیں آئی، میری تو حیثیت و اوقات ہی نہیں، آپ تو اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے آئے، اللہ جنہیں چن لیتا ہے انہیں بلا لیتا ہے۔ او بھائی حج جانے کے لیے تو بہت سے لوگ درخواست لگاتے ہیں، حج کو درخواست بہت سے فارم ڈالتے، لیکن منظوری انہی کو آتی ہے جن کو رسول بلا لیتے ہیں، ہے نا بھائی، پیسے والا حج نہیں کرتا، پیسے والا بھی رک جاتا ہے نا، کبھی کبھی بڑا غریب چلا جاتا ہے، آپ نے خود دیکھا ہوگا بڑا غریب چلا جاتا ہے، لوگوں وہی جاتا ہے جسے رسول کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے نا، آپ بارش میں بھی آ گئے، یہ رسول کا بلاوا ہے، رسول چاہتے ہیں کہ تم ان کا ذکر سنو۔